السلام علیکم ناظرین، تو کیا آپ لوگ جانتے ہیں کہ دنیا کا وہ کون سا شہر ہے جہاں ہر سال ایک ایسا مجمع اکٹھا ہوتا ہے جس کی تعداد حج کے اجتماع سے بھی کئی گنا زیادہ ہوتی ہے؟ ایک ایسا شہر جس کی مٹی کو چومنے کے لیے دنیا بھر سے کروڑوں لوگ پیدل سفر کر کے پہنچتے ہیں۔ یہ کوئی عام شہر نہیں ہے بلکہ یہ وہ زمین ہے جسے تاریخ کرب و بلا یعنی دکھ اور آزمائش کی سرزمین کہتی ہے۔ تو ناظرین، آج ہم بات کر رہے ہیں عراق کے تاریخی شہر کربلا کی، جہاں سن 61 ہجری میں تاریخ انسانی کا وہ عظیم اور دردناک معرکہ لڑا گیا جس نے حق اور باطل کے معیار بدل دیے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم کربلا کی مکمل تاریخ، یہاں آرام فرما انبیاء کرام اور محرم الحرام کے دن یہاں رونما ہونے والی رقص آمیز مناظر کی مکمل تفصیل جانیں۔ تو ناظرین، شہر کربلا کیا ہے؟ کربلا عراق کا ایک مشہور اور تاریخی شہر ہے جو دارالحکومت بغداد سے تقریباً 100 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ جغرافیائی لحاظ سے یہ شہر ایک صحرا کے کنارے پر آباد ہے، لیکن اس کے باوجود یہ دنیا کی امیر ترین اور سب سے زیادہ دیکھے جانے والے شہروں میں شمار ہوتا ہے۔ تو ناظرین، اس شہر کی اصل پہچان اور مرکزیت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے بھائی حضرت غازی عباس علیہ السلام کے روضہ مبارک ہے۔ ان دونوں عظیم ہستیوں کے مزارات آمنے سامنے ہی واقع ہیں اور ان کے درمیانی حصے کو بین الحرمین کہا جاتا ہے۔ یہ جگہ ہر وقت زائرین سے بری رہتی ہے اور یہاں آ کر انسان کو ایک عجیب روحانی سکون اور ساتھ ہی کربلا کے واقعہ کا غم محسوس ہوتا ہے۔ تو ناظرین، بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ کربلا کی تاریخ صرف واقعہ کربلا سے شروع ہوتی ہے، لیکن روایات کے مطابق یہ زمین انسان کی تخلیق کے وقت سے ہی مقدس تھی۔ اسلامی اور تاریخی روایات بتاتی ہیں کہ کربلا کی اس مٹی پر کئی انبیاء کرام تشریف لائے اور ان انبیاء کرام نے یہاں کی تپش اور مصائب کو محسوس بھی کیا۔ روایت میں آتا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام زمین پر آئے تو ان کا گزر اسی مٹی سے ہوا اور انہیں یہاں غیب سے امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی خبر بھی دی گئی، جس پر انہوں نے آنسو بہائے۔ اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جب طوفان کے دوران یہاں سے گزری تو وہ ایک جگہ آ کر رک گئی اور لہروں نے اسے ہچکولے دیے۔ تب خدا کی طرف سے بتایا گیا کہ یہ وہ مقام ہے جہاں رسول خدا کا نواسا پیاسا شہید کیا جائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر بھی کربلا کی تاریخ سے ملتا ہے۔ غرض یہ کہ امام حسین علیہ السلام کی قربانی سے صدیوں پہلے ہی یہ زمین خدا کے مقرب بندوں کی توجہ کا مرکز بنی رہی۔ تو ناظرین، اب ہم آپ لوگوں کو کربلا کا وہ حیران کن منظر دکھاتے ہیں جو دنیا کے لیے ایک بہت بڑا عجوبہ ہے۔ جب محرم اور خاص طور پر 40 چہلم کا موقع آتا ہے تو یہاں پر کروڑوں زائرین کے لیے کھانے اور پینے کا انتظام کیا جاتا ہے۔ ناظرین، اس کھانے کی سب سے حیرت انگیز بات یہ ہے کہ یہ سارا کھانا مکمل طور پر مفت ہوتا ہے، کسی کو بھی 1 روپیہ نہیں دینا پڑتا۔ دنیا کا کوئی دوسرا ایسا شہر نہیں ہے جہاں اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کو اتنے بڑے پیمانے پر مفت کھانا کھلایا جاتا ہو۔ یہاں ہر کوئی زائرین کی خدمت کرنے میں لگا ہوتا ہے۔ یہ ایک ایسا معجزہ ہے جسے ہر انسان اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے۔ اس کھانے کا ذائقہ بھی ایسا ہوتا ہے جو کسی بھی 5 اسٹار ہوٹل کے کھانے سے بہتر ہو۔ ناظرین، محرم آتے ہی پورے کربلا کا نقشہ بدل جاتا ہے۔ ہر گلی، ہر دیوار اور روضہ مبارک پر 4 رنگ کے علم اور کپڑے لٹکا دیے جاتے ہیں جو سوگ اور عزاداری کی علامت ہے۔ دنیا بھر سے، چاہے وہ پاکستان ہو، ہندوستان، ایران، لبنان یا یورپ، کروڑوں کی تعداد میں شیعہ اور دیگر مذاہب کے لوگ یہاں پر پہنچتے ہیں۔ محرم کے شروع کے دنوں میں بھی شہروں میں جگہ جگہ مواقب، مفت لنگر اور خدمت کے کیمپ لگائے جاتے ہیں جہاں پر زائرین کو کھانا پینا اور رہائش بالکل مفت فراہم کی جاتی ہے۔ عراقی عوام زائرین کے پیر دھونے اور ان کی خدمت کرنے کو اپنے لیے سب سے بڑی سعادت سمجھتے ہیں۔ ہر طرف یا حسین کی صدائیں گونج رہی ہوتی ہیں۔ پورا شہر ایک ماتمی لباس اوڑھ لیتا ہے۔ 10
محرم یعنی عاشورہ کے دن کربلا میں عقیدت اور غم کا سمندر اپنے عروج پر ہوتا ہے۔ اس دن شیعہ زائرین کا عمل انتہائی جذباتی اور دل دہلا دینے والا ہوتا ہے۔ صبح سویرے ہی مجالس کا آغاز ہوتا ہے جہاں کربلا کے مصائب اور امام حسین علیہ السلام کی پیاس کا ذکر کیا جاتا ہے۔ لوگ دہاڑے مار مار کر روتے ہیں۔ اس کے بعد مختلف ماتمی دستے برآمد ہوتے ہیں۔ یہاں کی سب سے بڑی اور مشہور عزاداری رقصتہ تویریج کہلاتی ہے۔ اس میں لاکھوں کا مجمع ننگے پاؤں سروں پر خاک اڑاتا ہوا روزہ مبارک کی طرف دوڑتا ہے اور لبیک یا حسین کے نعرے لگاتا ہے۔ یہ اس بات کی علامتی پیشکش ہوتی ہے کہ کاش ہم اس وقت کربلا میں ہوتے تو آپ کی مدد کے لیے اس طرح دوڑ کر آتے۔ اس کے علاوہ زنجیر زنی، کما زنی، تلوار کا ماتم بھی کیا جاتا ہے جس کے ذریعے عزادار امام حسین علیہ السلام کے بہنے والے خون کی یاد میں اپنا خون بہا کر وفاداری کا ثبوت دیتے ہیں۔ شام کے وقت شام غریبہ بھی منائی جاتی ہے جہاں موم بتیاں جلا کر بی بی زینب اور اہل بیت کے بچوں کی مظلومی کو یاد کیا جاتا ہے۔ ناظرین، کربلا صرف ایک شہر کا نام نہیں ہے بلکہ یہ ایک نظریے، ایک یونیورسٹی اور ظلم کے خلاف ڈٹ جانے کے جذبے کا نام ہے۔ 1400 سال گزرنے کے بعد بھی امام حسین علیہ السلام کا غم اسی طرح تازہ ہے جیسے یہ کل کی بات ہے۔ تو لہذا میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو 5 وقت کا پکا اور سچا نمازی بنائے۔ اگر نماز کی معافی ہوتی تو کربلا والوں کو ہوتی۔ 3 دن کی پیاس، بھوک، اہل خانہ کی جدائی اور چاروں طرف دشمنوں کے گیروں کے باوجود بھی امام حسین علیہ السلام نے نماز ترک نہیں کی۔ امام حسین اور ان کے جان نثار ساتھیوں نے اپنی امت کو یہ سبق دیا ہے کہ حالات کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہو، نماز نہیں چھوڑنی۔ کربلا والوں کا پیغام ہے سر کٹ سکتے ہیں مگر اللہ کے سامنے جھکنے والے سر نماز کو نہیں چھوڑتے۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی ہماری ہسٹری شہر کربلا پر۔ تو ملتے ہیں ہم آپ لوگوں کو اگلی ویڈیو میں نئے سفر کے ساتھ۔ تو تب تک کے لیے اللہ حافظ۔